بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کل کے درس میں ہم اور آپ نے خالق اور خلاق کے معنی اور مفہوم پر غور کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کے دو عظیم نام الباری اور المصور آج ہم اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ خالق کے معنی پیدا کرنے والا، باری کے معنی وجود بخشنے والا، اور مصور کے معنی صورت بنانے والا، شکل بنانے والا۔ تینوں کو تقریباً ایک معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن تینوں میں فرق ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے تین اسماء حسنہ ہیں۔ انہی ناموں سے کچھ لوگوں کا نام آپ نے سنا ہوگا، عبد الخالق، عبد الباری، عبد المصور کم ہی لوگ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان تینوں ناموں کو ایک ساتھ ترتیب سے بیان کیا ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، صورت بنانے والا ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، اس کے نیک، پیارے اور اچھے اور سچے نام ہیں۔ خالق کا معنی پیدا کرنے والا ہے، کل کے درس میں ہم اور آپ دیکھ چکے ہیں۔ باری کا مطلب ہوتا ہے وجود بخشنے والا، اور مصور کا مطلب ہوتا ہے صورت بنانے والا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں خالق کے اندر جو میننگ ہے اس کی تفسیر اگر دیکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام الباری اور المصور دیکھ لو۔ باری کا مطلب وجود بخشنا اور مصور کا مطلب شکل بنانا۔ وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے غور کرتے ہیں، اس کے تعلق سے سوچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب کوئی مخلوق پیدا کرنا ہوتا ہے، مثلا ہم اور آپ کو، تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے کی علم جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے۔ اب وہ تقدیر، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی تخلیق کے تعلق سے سوچا، ارادہ کیا، اس کو لاحِ عملی جامہ پہنانے کے لیے، تنفیذ کرنے کے لیے جو ارادہ شامل ہوتا ہے اس کو باری کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ اس کو پیدا کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کی جو شروعات کی، جو اس پر ایکٹیویٹی آئی، اس کو باری کہہ دیے۔ پھر اس کے بعد انسان پیدا ہو گیا، اب اس انسان کی کیا شکل و صورت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو اللہ رب العالمین مصور وہاں پر کہلایا۔ اسی لیے باری کے معنی میں علماء کرام نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ پہلا قول ہے اس کے معنی کے تعلق سے، کہتے ہیں الموجد والمبدع، جو کسی چیز کو ایجاد بخشے، پہلے کچھ نہیں تھا، بعد میں اسے بنایا گیا، اس کو باری کہتے ہیں۔ اسی سے آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو ایجاد بخشا، دنیا کو عدم سے وجود میں لایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باری ہو گیا۔ دوسرا معنی ہے کہ وہ باری کا مطلب وہ ذات جو ایک ہی طرح کے لوگوں کو ایسی باریکی سے بنائے کہ لوگ آپس میں ملے نہ۔ مثلا دنیا میں ہم اور آپ کئی انسانوں کو دیکھتے ہیں، نام سیم ہو سکتے ہیں لیکن شکلیں نہیں ملتی ہیں، کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے، زبانوں میں فرق ہے، رنگ روپ میں فرق ہے، بناوٹ میں فرق ہے۔ تو یہ باریکی جس نے اختیار کی اور جس نے بنائی اور دکھائی ہے اس کو باری کہتے ہیں۔ تیسرا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مٹی بنائی، پانی بنایا، ہوا بنائی، آگ بنایا، اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ مخلوق بنائی ہے، اس کو بھی باری کہتے ہیں۔ مثلا کس مخلوق کو کس چیز سے پیدا کرنا ہے یہ جانکاری اللہ رب العالمین کو ہے، اور اس کی حکمت بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنا دیا، فرشتوں کو نور سے بنا دیا، شیاطین اور جن کو اللہ نے آگ سے بنا دیا، اس میں کیا حکمت ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے بنایا، لہٰذا اللہ رب العالمین باری ہوا۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باری وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام باری اس لیے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے ان مخلوقات میں آپ کو ڈیفیکٹ نہیں نظر آئے گا، اس میں گڑبڑی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ مثلا آسمانوں کو دیکھ لیجئے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی تخلیق میں، رحمان کی کریشن میں تمہیں تفاوت نظر، اونچ نیچ نظر نہیں آئے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ایک سسٹم کے تحت بنایا، باریک بینی سے جو کریٹیوٹی آئی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے، اس لیے اللہ کو باری کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نام کو 3 جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ هو اللہ الخالق الباری المصور، اور 2 جگہ سورہ بقرہ میں آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تم لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ کون سا ظلم ہے؟ شرک کیا ہے۔ شرک کیسے کیا؟ تم نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، ایک جانور کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہو، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ،
فتوبوا الی خالقکم دوسرے اسماء الحسنی استعمال ہو سکتے ہیں. مفسرین نے لکھا اللہ نے یہاں پر باری کا لفظ استعمال کر کے یہ ان مشرکین کو یاد دلایا کہ جس رب نے تمہیں اتنی باریکی سے بنایا ہے, تمہارے جسم کے نقش و نگار کو ایسے سجایا ہے, اس رب کو چھوڑ کر تم نے اس کے مقابل میں ایک جانور کو کھڑا کر دیا اور اس کو چھوڑ کر تم نے ایک بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. فتوبوا الی باریکم, تو تم توبہ کرو اپنے اس رب کی طرف جو رب تمہیں باریکی سے بنانے والا ہے, تمہیں سنوارنے والا ہے. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم, اس وقت توبہ کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو. یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے ہم اور آپ پر, امت محمدیہ پر, کہ توبہ کرنے کے لیے بس آپ کو شرمندہ ہونا ہے, اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہے, اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی ہے, مغفرت طلب کرنی ہے, اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. یہ بھی ایک توبہ کا طریقہ اس زمانے میں تھا کہ اپنے آپ کو مارو, قتل کرو, تب اللہ تمہیں معاف فرمائے گا. فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم, ایسے جب توبہ کرو گے تو تمہارے پیدا کرنے والے, وجود بخشنے والے کے نزدیک یہ اچھا ہوگا. تو یہ 2 بار باری کا لفظ اس آیت میں آیا ہوا ہے. اس آیت سے ابن کثیر رحمہ اللہ استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس آیت میں تنبیہ الی عظم جرمہم, اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا ہے, یاد دلایا ہے کہ کتنا بڑا تم نے جرم کیا ہے, تم نے اللہ کے مقابل میں اللہ کے برابر ایک جانور کو کھڑا کر دیا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا فتوبوا الی الذی خلقکم وقد عبدتم معہ غیرہ, تم اس اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرنے کے لیے جھک جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جبکہ تم اس اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت میں لگ گئے ہو. قرآن کریم میں خیر البریہ اور شر البریہ یہ 2 لفظ سورہ بینہ کے اندر آیا ہے. بریہ اور باری کا کنیکشن ہے. باری مطلب وجود بخشنے والا, بریہ کائنات کو کہتے ہیں, دنیا کی مخلوقات کو کہتے ہیں. خیر البریہ مطلب ہوتا ہے کہ دا بیسٹ آف یونیورس, دنیا کا سب سے بہترین انسان. اور شر البریہ کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا سب سے بدترین انسان. کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب, کہ جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے, مشرکوں میں سے, تو ایسے لوگ جہنم میں ہوں گے, اور یہی لوگ شر البریہ یعنی سب سے بدترین انسان ہے اس روئے زمین کے. کیوں؟ پیدا کرنے والا ہے باری, تم اس زمین پر اس اللہ رب العالمین کے وجود بخشنے سے آئے ہو, وہی کھلا رہا ہے, وہی پلا رہا ہے, اس کو چھوڑ کر تم نے کفر کیا اور شرک کیا, تو اس زمین کے تم سب سے بدترین انسان ہو. اور سب سے اچھے انسان کون ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے, عمل صالح کرے, تو وہی لوگ خیر البریہ ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے اللہ نے یہ پیغام دیا کہ جو رب تمہیں باریکی سے بنانے والا, تمہاری پرورش کرنے والا, سب کچھ تمہیں دینے والا ہے, اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی چوکھٹ پہ جاؤ گے تو اسی بنیاد پر, اسی توحید کی بنیاد پر تمہیں اچھا اور برا مانا جائے گا اور کہا جائے گا. اللہ کا ایک دوسرا نام ہے المصور. مصور کا مطلب صورت بنانے والا. کہتے ہیں مصور صورت بنانے والا. کیا معنی اس کا؟ معنی اس کا یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا کہ اب فلاں بندے کی پیدائش ہونی ہے. اب اس ارادے کو اللہ نے تنفیذ دی اور آرڈر ہوا کن فیکون, تو وہ اپنے ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا. اب ماں کے پیٹ میں اس بندے کو کون سی شکل ملنی ہے؟ وہ لڑکا ہوگا, لڑکی ہوگی, جانتا تو اللہ پہلے سے ہے, لیکن ماں کے پیٹ میں ہی یہ ساری کاریگری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یعنی یہ تصویر کشی, یہ اللہ تعالیٰ کے مصور ہونے کا مظہر ماں کے پیٹ کے اندر ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام, وہی ہے رب جو تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر, رحم مادر کے اندر تمہیں شکل دیتا ہے, تمہاری صورت کو بناتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ جیسے چاہتا ہے جیسے بناتا ہے. کسی کو لڑکا, کسی کو لڑکی بنا دے گا, کسی کو بیچ والا, اور کسی کے ناک نقشے مکمل طریقے سے صحیح ہیں, کچھ کسی میں فرق ہے. یہ سب اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے. تو یہ مصور کا ایک معنی ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ مصور کی تفسیر کی گئی ہے. قرآن کی آیت ہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسانو تمہیں تمہارے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک, جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں برابر سرابر کیا, اور تمہارے جسم کے اعضاء کو فٹ کرنے میں بڑا انصاف سے کام لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ ہیں, ہاتھ ہلیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے. تمہارے ناک کہاں ہوگی, کان کہاں ہوں گے, آنکھیں کہاں ہوں گی, یہ سب سسٹم اللہ نے بنایا ہے. تو جس اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ تصویر کشی کی ہے, تمہارے جسم کے ایک ایک حصے کو اپنی مناسب جگہ پہ فٹ کیا ہے, تمہیں اس رب سے کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت قرآن کی ہے الذی خلقک فسواک فعدلک, یہ اللہ کے مصور کے کیا معنی ہیں, گویا کہ یہ آیت اس کی تفسیر کر رہی ہے. امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مصور کا معنی ذکر کرتے ہوئے هو الذی انشأ خلقہ علی صورۃ مختلفہ لیتعارفوا بها, وہ رب, مصور کون ہے؟ وہ رب جس نے دنیا کے لوگوں کو مختلف شکلوں میں پیدا کیا.
मुख्तलिफ रंग रूप में, मुख्तलिफ ज़बानों में, मुख्तलिफ शक्लों में पैदा किया, मुख्तलिफ ख़ानदानों में, कबीलों में पैदा किया, ताकि वो एक दूसरे को पहचाने। कहते हैं अत-तसव्वुर, यानी हम और आप अपनी ज़बान में उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि ज़रा तसव्वुर करो। तसव्वुर और मुसव्विर, तसव्वुर से मुसव्विर बना हुआ है। कहते हैं तसव्वुर का माना होता है तख्तीत और तश्कील। किसी काम को करने से पहले जो हम डिज़ाइनिंग करते हैं, जो पहले सोचते हैं, जो हम तख्तीत करते हैं, पहले उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, उसी से मुसव्विर बना। तो कहते हैं इंसान जब पैदा होता है तो माँ के पेट में उसको जिंदगी मिली, पहले वो एक नुत्फे की शक्ल में होगा, कुछ दिन के बाद उसे खून का लोथड़ा अलका बनाया जाएगा, कुछ दिन के बाद वो गोश्त का टुकड़ा बन जाएगा, कुछ दिन के बाद उस गोश्त के टुकड़े में हड्डियां आएंगी, कुछ दिन के बाद मुकम्मल शक्ल सूरत के बाद फरिश्ता आएगा अल्लाह की तरफ से, उसके अंदर जान डाली जाएगी, फिर वो अपनी माँ के पेट ही में बड़ा होगा, फिर उसके बाद एक मुतय्यना मुद्दत पूरी होने के बाद वो ज़मीन पर आएगा। ज़मीन पे आने के बाद भी उसके खाने का सिस्टम क्या होगा, माँ की पिस्तान से उसकी ग़िज़ा निकलेगी, वो माँ की पिस्तान में ग़िज़ा मुहैया करने वाला कौन होगा, कैसे वो माँ अपने बच्चे के लिए अपने आप को निछावर करेगी, कैसे उस छोटे से बच्चे को पता चलेगा कि हमें यहाँ से ग़िज़ा लेनी है और दूसरी जगह से नहीं लेनी है। कुछ दिन तक ये मरहला चलेगा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको ज़मीनी ग़िज़ाओं की तरफ लाया जाएगा। कहा यह सब कुछ जो करने वाला है वही मुसव्विर है, जो ये तख्तीत करता है, ये स्टेप बाय स्टेप इंसान को ज़िंदगी देता है, और किस मरहले में इंसान क्या खाने लायक है, क्या पीने लायक है, क्या उसका हाजमा, उसका पेट हजम कर पाएगा, ये सब कुछ जो करने वाला है उसी को मुसव्विर कहा जाता है। मुसव्विर मतलब तस्वीर बनाने वाला। कुरान करीम में कई जगहों पर अल्लाह ने फरमाया है वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, हमने ही तुम्हें पैदा किया, फिर हमने ही तुम्हारी शक्लें बनाई, सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर हमने कहा फरिश्तों से कि आदम का सजदा करो। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारा, अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को रहने की जगह बनाई, वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दिया, वसव्वरकुम, और तुम्हें शक्लें अता फरमाई, फ़अहसन सूरकुम, फिर कितना खूबसूरत तुम्हें बनाया है, वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें हलाल और पाक रोज़ियाँ अता फरमाई, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही है रब, यही है अल्लाह, फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह जो सारी कायनात का रब है, कितना बाबरकत है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहाम, वही है जो तुम्हें माँ के पेट में जैसे चाहता है तस्वीर बनाता है, तुम्हारी शक्ल बनाता है। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय उस अजीज़ और हकीम के। ये अल्लाह ताला के नाम जो मुसव्विर हैं, तस्वीर बनाने वाला, उलमा ने यहाँ इस्तिदलाल किया है कि इस्लाम में रूह वाली तस्वीर बनाना क्यों हराम है। इस नाम को पढ़ने के बाद आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला का काम है कि किसी की शक्ल बनाना, किसी का नाक और किसी की आँख, किसी के दांत, चेहरे बनाना, ये अल्लाह का काम है। अब अगर कोई बंदा स्केचिंग के नाम पर, ड्राइंग के नाम पर किसी इंसान की तस्वीर बना रहा है, किसी जानवर की तस्वीर बना रहा है हाथों से, तो ये सारी की सारी चीज़ें अल्लाह के मुशाबे और अल्लाह के बराबरी के, इसीलिए इस्लाम ने बड़ी शिद्दत से तस्वीर बनाने को हराम करार दिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को देखें, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे सख्त अजाब जिन लोगों को दिया जाएगा उसमें एक वो शख्स भी होगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाता है। फरमाया अल्लज़ीना युशब्बिहूना बिखल्क़िल्लाह, जो अल्लाह ताला की पैदा करने के अंदाज से अपने आप को मुशाबे करार देते हैं, उनको सज़ा मिलेगी। युक़ालु लहुम, क़यामत के दिन उनसे कहा जाएगा अहयौ मा ख़लक़तुम, जो तुमने ये नाक, आँख, कान बना रखे हैं, जो तुम दुनिया में अपना जलवा दिखाते थे पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग के नाम पर, अब चलो इसके अंदर रूह डालो। ये सबसे बड़ा क़यामत के दिन का अजाब होगा। दुनिया जानती है कि कोई रूह नहीं डाल सकता, टेक्नोलॉजी सारे हथियार होने के बाद आज कोई डाल नहीं पा रहा। क़यामत के दिन जब बदन पे खुद के कपड़े नहीं होंगे, इंसान का खुद पे कंट्रोल नहीं होगा, तो वो कैसे किसी के अंदर जान डाल सकता है। और ये सबसे बड़ा अजाब होगा कि अल्लाह कहेगा कि चलो इसके अंदर तुम जान डालो, कर नहीं पाएगा, अल्लाह ताला के अजाब का मुस्तहिक हो जाएगा। इमाम नबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि रूह वाली जो तस्वीरें लोग बनाते हैं, तीन किस्म के लोग हैं, और उसके बाद उसका हुक्म बताया। कहा कि कुछ लोग तस्वीरें हाथ से बनाते हैं, बाकायदा मुजस्समा बनाते हैं, बाकायदा इंसान बनाते हैं, शक्ल बनाते हैं, जिसको हम और आप मूर्ति और बुत कहते हैं। कहा ये इबादत के लिए जो बनाते हैं, उसको पूजते हैं, अपने हाथों से तराशते हैं, लकड़ी है, पत्थर है, या फिर जो भी मटेरियल लगाकर बनाते हैं इबादत करने के लिए, तो ये ऐसा करने वाला बंदा काफिर है, ऐसा करने वाला इंसान काफिर है, क्योंकि वो गैरुल्लाह की इबादत का एक सामान बना रहा। कहा दूसरे किस्म के वो लोग हो सकते हैं जो इबादत के लिए नहीं बना रहे हैं, वो तस्वीर कशी तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस तस्वीर को इबादत के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि वो आदमी अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा है,
اپنا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ کر کے اللہ کے مقابل ہو رہا ہوں، اللہ کے برابر ہو رہا ہوں، اللہ کے مشابہ ہو رہا ہوں، تو کہتے ہیں کہ یہ شخص اس سے زیادہ خطرناک ہے جو بت کے لیے، پوجا پاٹ کے لیے، غیر اللہ کی عبادت کے لیے تصویر بنایا کرتا تھا۔ کیونکہ باقاعدہ اللہ کے نبی نے جو تصویر بنانے والے کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوعیت کے انسان کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے کر کے انسان اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھنے لگتا ہے کہ دیکھو میں بھی ناک بنا رہا ہوں، میں بھی یہ بنا لے رہا ہوں، میں بھی انسان کو بالکل ہو بہو اپنے ہاتھوں سے اسکیچنگ کر لے جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس کے، تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔ تیسرا وہ شخص جس کا مقصد ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں بناؤں لوگ اس کی عبادت کریں گے، یا پھر وہ اپنا ٹیلنٹ بھی دنیا کو نہیں دکھانا چاہتا، وہ اپنے آپ کو اللہ کے برابر بالکل نہیں سمجھ رہا ہے، ایسے ہی وہ بنا رہا ہے بغیر بس اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں کہ ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، مسلم ہے لیکن فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بندے کو توبہ کر لینی چاہیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے تصویر بنانے والوں کی یہ 3 اقسام کی ہیں، اس کی روشنی میں ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ بلکہ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آج کے اسکولوں میں بڑی چالاکی سے بچوں سے یہ جرم کرایا جاتا ہے، ڈرائنگ کے نام پہ، اسکیچنگ کے نام پہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ خیال کریں، دھیان دیں، آپ کے بچے کوئی روح والی تصویر نہ بنائیں، جاندار کوئی تصویر نہ بنائیں۔ پیڑوں کا بناتے ہیں، پہاڑوں کا بناتے ہیں، گھر بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، علماء نے گنجائش دی ہے، لیکن کسی ذی روح کی تصویر نہ بنانے پائیں، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اس سخت ترین عذاب کی وہ بچے شکار ہو جائیں جبکہ بچوں کا علم بھی نہ ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی پر اور اس طرح کے سبجیکٹ کے حوالے سے بھی آپ چوکنا رہیں اور اس گناہ میں خود نہ ملوث ہوں اور نہ اپنے بچوں کو ہونے دیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو صحیح راہ دکھا، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔